نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ روز کی طرح آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل پہ کلک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والے بیان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعات، جیسا کہ پچھلے بیان میں بتایا گیا تھا کہ والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور والدین کی رضامندی میں رب کی رضامندگی ہے، تو اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ماں کی ناراضگی کا نتیجہ کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ابان رحم اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان علقمہ نامی تھا، بڑا محنتی تھا، بکثرت صدقہ کرتا تھا۔ وہ سخت بیمار ہوا۔ اس کی بیوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرا خاوند نزا کے عالم میں ہے، میرا خیال ہوا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ آپ نے حضرت بلال، علی، عثمان، عمار رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ علقمہ کی خیر خبر معلوم کرو، اور یہ حضرات سب مل کر وہاں پہنچے اور اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر زبان نہ چل سکی۔ قریب المرگ ہوا تو ان حضرات نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیجا کہ اس کے حالات سے آپ کو اطلاع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والدین ہیں۔ عرض کیا گیا کہ والد تو فوت ہو چکا ہے، البتہ بوڑھی ماں حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، علقمہ کی والدہ کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو، اگر وہ چل سکتی ہیں تو میرے پاس آئے، ورنہ انتظار کرے، میں اس کے پاس آ جاتا ہوں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے جا کر پیغام پہنچایا تو وہ کہنے لگی، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، میرا حق ہے کہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اثر ٹیکتی ہوئی دربار نبوت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارشاد فرمایا، مجھے سچ سچ بتا، اگر تو نہیں بتائے گی تو وحی سے معلوم ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ علقمہ کیا عمل کرتا تھا؟ کہنے لگی کہ اتنی نماز پڑھتا تھا، اتنے روزے رکھتا تھا، اور جو درم پاس ہوتے صدقہ کر دیتا تھا، نہ ان کا وزن معلوم ہوتا نہ عدد۔ ارشاد فرمایا، تیرے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا؟ تیرے ساتھ اس کے معاملات کیسے تھے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر ناراض تھی۔ فرمایا، کیوں؟ کہنے لگی، وہ میرے بجائے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا اور میری نافرمانی کرتا تھا، میرا فرمانبردار نہیں تھا، اس کا کہنا مانتا تھا لیکن میرا کہنا نہیں مانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ شہادت سے روک رکھا ہے۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بہت سی لکڑیاں جمع کر لاؤ کہ میں اسے آگ سے جلا دوں، یعنی ماں کے سامنے اس لیے کہا کہ تاکہ وہ اسے معاف کر دے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی لکڑیاں جمع کرو تاکہ میں اس کو جلا لوں۔ بڑھیا کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لخت جگر کو میرے سامنے جلائیں گے، مجھے یہ کیسے برداشت ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس آگ سے کہیں زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اگر تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس سے تو راضی ہو جا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسے نماز اور صدقہ فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ تو اس پر ناراض ہے۔ بڑھیا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں آسمان والے خدا کو، آپ کو اور حاضرین مجلس کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا ہے اور میں علقمہ سے راضی ہو گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، بلال ذرا جا کر دیکھو علقمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا ہے کہ نہیں، ممکن ہے اس کی ماں نے میری شرم کی وجہ سے ایسا کہا ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے تو علقمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سنا۔ اندر جا کر بتانے لگے کہ علقمہ سے والدہ کی ناراضگی نے اس کی زبان کو شہادت توحید سے روک رکھا تھا اور اس کی رضامندی نے زبان پر کلمہ جاری کر دیا ہے۔ چنانچہ علقمہ رضی اللہ عنہ اسی دن فوت ہو گئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے غسل اور کفن کا انتظام فرمایا، نماز جنازہ پڑھائی، پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، اے مہاجرین اور انصار، جو شخص اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے فرائض و نوافل کچھ بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو معزز سامعات، اس سے معلوم ہوا کہ ماں کا نافرمان تو آخری وقت میں ایسے شخص کی زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوگا تو کتنے ہی نقصان کی بات ہے۔ اور والدین سے حسن سلوک کی بڑی برکت ہے، والدین سے حسن سلوک سے دنیا میں اور آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پا لیں، ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں، تو کبھی بھی اف مت کہنا۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے اس آیت مبارکہ سے کہ ان سے گن نہ کرنا اور ان کو نامناسب بات نہ کہنا، اور جب وہ محتاج ہو جائیں تو خوشی خوشی ان کے سارے کام بخوبی انجام دینا، جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو بڑھاپے میں اف تک نہ کہنا، یعنی ان کی خدمت کرنے سے نہ کترانا اور خوشی خوشی ان کی خدمت کرنا اور ان سے منہ نہ پھیرنا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نہ جھڑک ان کو، یعنی سخت کلامی نہ کر، اور ان سے خوب ادب سے بات کر، یعنی نرم اور بہتر کلام کر، اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، یعنی ان کے سامنے پستی دکھا اور ان پر مہربانی کر۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پرورش دی۔ یعنی ماں باپ اگر مر جائیں تو ان کی بخشش کی دعا کرو، گویا اولاد پر والدین کی حیات میں بھی اور ان کی حیات میں بھی حق شناسی واجب ہے، اور ان کی موت کے بعد بھی، کہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ بعض نے کہا ہے کہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کے معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرے۔ کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھ کو بچپن میں پرورش کیا، یعنی بچپن میں میری دیکھ بھال کرتے رہے حتیٰ کہ میں بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، لہٰذا ان کو میری طرف سے بخشش کا بدلہ عطا فرما۔ تو بعض تابعین کا کہنا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے ہر دن میں 5 مرتبہ دعا کرتا ہے، اس نے حق ادا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ تو اپنی اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر کہ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر تو یہ ہے کہ ہر دن میں 5 بار نماز پڑھے، اور اسی طرح والدین کا شکر یہ ہے کہ ان کے لیے ہر دن میں 5 مرتبہ دعا کرے۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔